شیخ چلی کو انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب انگریزوں کو فر انگریزی بولتا ہوا دیکھتا تھا تو دل میں سوچتا تھا کہ کاش میں بھی انگریزی بول سکتا۔ ایک دن وہ انگریزوں کے باورچی کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ مجھے انگریزی سکھا دو، مگر باورچی نے کہا کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے اور صاف انکار کر دیا۔ شیخ چلی باورچی کے پیچھے ہی پڑ گیا تو باورچی نے شیخ چلی کی ضد کو دیکھتے ہوئے روزانہ انگریزی کا صرف ایک لفظ سکھانے کا فیصلہ کیا۔ شیخ چلی جب پہلے دن باورچی کے پاس لفظ سیکھنے آیا تو باورچی نے اسے انگریزی کا لفظ یس سکھایا۔ شیخ چلی لفظ کا مطلب جانے بغیر واپس چلا گیا۔ شیخ چلی جب گھر جا رہا تھا تو اسے یاد آیا کہ بیوی نے سبزی لینے کا کہا تھا۔ وہ سبزی فروش کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کون سی سبزی چاہیے۔ شیخ چلی نے کہا یس۔ سبزی فروش نے کہا بھائی انگریزی مت بولو اور اردو میں بتاؤ کہ آلو چاہیے یا گوبھی یا پھر دونوں۔ شیخ چلی نے پھر سے کہا یس۔ سبزی والے نے دونوں سبزیاں لفافے میں ڈال کر دے دی۔ راستے میں شیخ چلی کی ایک انگریز سے ٹکر ہو گئی۔ انگریز نے کہا اندھے ہو کیا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تم کو؟ شیخ چلی نے کہا یس۔ انگریز کو بہت غصہ آیا تو اس نے کہا بے وقوف انسان، لگاؤں ایک تھپڑ؟ شیخ چلی نے پھر سے کہا یس۔ انگریز نے شیخ چلی کو زور سے تھپڑ مارا تو اس کے ہاتھ سے سبزی کا لفافہ گندے نالے میں گر گیا۔ جب شیخ چلی گھر آیا تو بیگم نے دیکھا کہ سبزی ساتھ نہیں ہے تو بیگم نے کہا جاؤ باہر سے کھانا کھاؤ، میں آج کھانا نہیں پکاؤں گی۔ شیخ چلی دوسرے دن پھر باورچی کے پاس انگریزی کا نیا لفظ سیکھنے کے لیے گیا۔ اس دفعہ باورچی نے اسے انگریزی کا لفظ نو سکھایا۔ شیخ چلی دل میں لفظ دہراتا ہوا جا رہا تھا تو راستے میں اسے وہی انگریز مل گیا۔ انگریز نے کہا تم وہی ہو نا جس نے کل مجھے سائیکل سے گرا دیا تھا؟ شیخ چلی نے کہا نو۔ انگریز نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جو ناک پر میں نے تجھے مکہ مارا تھا وہ یاد نہیں ہے کیا؟ شیخ چلی نے کہا نو۔ انگریز نے کہا ابھی یاد آ جائے گا تجھے۔ یہ کہہ کر اس نے شیخ چلی کی ناک پر زور سے مکہ مارا۔ شیخ چلی نے سوچا جس دن سے میں انگریزی سیکھ رہا ہوں اسی دن سے مجھے مار پڑ رہی ہے۔ اگلے دن اس نے باورچی سے کہا کہ مجھے انگریزی کا کوئی اچھا سا لفظ سکھاؤ جسے سن کر انگریز لوگ خوش ہو جائیں۔ باورچی نے اسے انگریزی کا لفظ ویری گڈ سکھایا۔ شیخ چلی واپس آ رہا تھا تو اسے تیسری بار وہی انگریز ملا اور اس نے انگریزی میں معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے تم سے زیادتی کی تھی جس کی خدا نے مجھے سزا دی ہے اور میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ شیخ چلی نے کہا ویری گڈ۔ شیخ چلی دوبارہ باورچی کے پاس گیا اور کہا کہ جب میں نے ویری گڈ کہا تو انگریز نے تو مجھے مارنا شروع کر دیا۔ باورچی نے کہا بے وقوف انسان، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، یہ کوئی خوشی کی خبر تو نہیں تھی۔ شیخ چلی نے کہا تو میں کون سا لفظ بولوں؟ باورچی نے کہا اب جب تجھے وہ انگریز ملے تو تم کہنا سو سیڈ۔ شیخ چلی نے یہ لفظ یاد کر لیا۔ کافی دنوں بعد اسے وہی انگریز ملا۔ انگریز نے کہا کافی دنوں کے صدمے کے بعد خدا نے مجھے خوشی دی ہے اور میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ شیخ چلی نے کہا سو سیڈ۔ انگریز نے کہا میری خوشی پر تم افسوس کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے شیخ چلی کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ اخلاقی سبق: انسان کی اپنی مادری زبان ہی اسی کا اثاثہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پڑھا لکھا صرف اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کو انگریزی زبان بولنا آتا ہو۔ حالانکہ انگریزی زبان کی طرح ہر زبان کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ ترقی یافتہ قوموں نے اپنی مادری زبان کو ہی دوسری زبانوں پر فوقیت دی اور ترقی کے منازل طے کر گئی، اور جن قوموں نے اپنی مادری اور قومی زبان کو اہمیت نہیں دی تو وہ ہمیشہ زوال پذیر ہی رہی۔
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔